مجھ سے پوچھنا پہلے شروع کر دیتے ہیں جی حافظ صاحب کو پہلے مصلح سناتا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہمارے نادان لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم نہیں ہوتا، کوئی دو چار دفعہ کسی مولوی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یا مولوی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مولوی بن گئے۔ یہ بات غلط ہے۔ علماء متاخرین نے یہ جائز لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو مدارس یا مساجد بنائے تھے ان میں جن میں کل وقت پورا وقت ان سے لیا تھا اور وہ ڈیوٹی دیتے تھے مساجد کی مدارس کی، سرکاری طور پر ان کی تنخواہ مقرر کی تھی۔ اب یہ سرکاری والا مسئلہ تو نہیں رہا، اس لیے حافظ قرآن کو پیسے دینا بالکل جائز ہے۔ آپ اگر حافظ قرآن جس کے پیچھے مصلی یعنی تراویح آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کو سارے مل کر موٹر سائیکل دے دیں، کار دے دیں، مکان دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، یہ سب جائز ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ پابندی کس چیز پر ہے؟ پابندی اس چیز پر ہے کہ کوئی حافظ قرآن فکس نہ کرے اتنے پیسے دو گے تو میں سناؤں گا قرآن ورنہ نہیں سناؤں گا۔ فکس ₹1,00,000 دو گے تو میں سناؤں گا ورنہ، یہ غلط ہے۔ آپ اپنی خوشی سے جتنا چاہیں اس کو دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں، خاص کر مسجد کے منتظمین۔ اکثر مسجد کے متولی اور منتظمین ایسے ہیں جو اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، شاید ہی کوئی ڈرنے والا ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ اور قرآن مجید سنانا تراویح، ان دونوں کو ملا کے دے دیتے ہیں، یعنی وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ علیحدہ علیحدہ اس کی تنخواہ جو مہینے کی پہلے سے طے ہے وہ علیحدہ دیں، یہ علیحدہ دیں یا بتا کر دیں، ایک بات۔ اور جو انڈیا کے مسلمان ہیں انہوں نے یہ ہمت کی ہے، عرب میں تو کرتے تھے، وہ قرآن مجید سنانے والے کو باقاعدہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور انڈیا کے مسلمانوں نے ایک کام کیا ہے، ابھی تک ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو امام مسجد، جو قرآن مجید پڑھانے والا حافظ، جو قرآن مجید پڑھانے والا قاری صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کی باقاعدہ انہوں نے پینشن مقرر کر دی ہے۔ اب یہ کام آپ کو دیوبند کے نظر نہیں آئیں گے، نہ یہ آج کل کے دیوبندی نمبر 2 بتائیں گے، انہوں نے بھی بتانا چھوڑ دیا، حالانکہ اچھا کام ہے، پینشن ان کو ملنی چاہیے۔ اچھا، یہ بات طے ہو گئی کہ پیسے دینا جائز ہے، پھر کہہ رہا ہوں جائز ہے۔ آپ مفتیان نظام سے پوچھ لیجئے، محقق علماء سے پوچھ لیجئے، شرط یہ ہے کہ قاری قرآن فکس نہ کرے، اور اگلی شرط بھی ہے کہ اللہ نے جن کو دیا ہے، یعنی جو مقتدی پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، وہ بھی کنجوسی نہ کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یوں کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے، جناب جو پڑھتا ہے اس سے پوچھ لو، ورنہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ کیا موجودہ پاکستان کا صدر ہمیں 10 صورتیں سنا دے گا؟ وزیر اعظم سنا دے ہمیں؟ جب میں پڑھاتا تھا تو بچے کہتے تھے سر جی ہم سے تو یاد ہی نہیں ہوتی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری پارے کی۔ تو میں کہتا تھا، آپ کہتے تھے حافظ قرآن ایسے بن جاتے ہیں؟ وہ بھائی ڈنڈے کھاتے ہیں، جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، بیٹھ بیٹھ کے ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر جا کر کہیں وہ بنتے ہیں۔ جب پھر قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اور سچے دل سے بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کے حافظ بن گئے، میرے کلام کے حافظ بن گئے، تو گویا آپ میرے بن گئے، میں آپ کا بن گیا۔ اب آپ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے، میں اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے روز محشر اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔